السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے سبق کے ساتھ اور تجوید کے نئے قاعدے کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس وقت ہم نے پارہ 28 کی سورہ جمعہ کی آیت نمبر 7 اور 8 پڑھنی ہے، اور اگر ٹائم ہوا تو آیت نمبر 9 بھی پڑھ لیں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا يتمنونه ابدا بما ولا الف مدہ، جب الف سے پہلے حرف پہ زبر آ جائے تو وہ الف ہوتا ہے۔ اگر الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے تو وہ الف نہیں بلکہ حمزہ ہوتا ہے۔ گزشتہ کلاس یعنی کل والی کلاس نے یہ بات آپ نے اچھی طرح سے سیکھ لی ہوگی۔ یہ الف مدہ ہے۔ یتمنونہ، یہاں پہ نون کے اوپر شد آنے کی وجہ سے نون پر غنہ ہوگا۔ جب یہ شد نون پہ آ جائے یا میم پہ آ جائے تو پھر غنہ پیدا ہوتا ہے۔ غنہ کیسے ادا کرتے ہیں؟ یتمنونہ، یہ جو مد آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مد 3 حرکات عربیہ یعنی کہ 3 کھڑی زبر کے برابر ہے، اور ایک الٹا پیش بھی ہے تو پھر 4 ہوئے، 4 حرکات عربیہ ہو گئے۔ تو اندازے سے آپ اس کو 2 سے 3 سیکنڈ کے لیے لمبا کر سکتے ہیں۔ ابدم بما، نون تنوین کے بعد حرف با آنے کی وجہ سے نون تنوین کو میم میں بدل دیا گیا ہے۔ آپ کو یہاں پہ تیار قاعدہ مل گیا ہے، بس آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس قاعدے کو اقلاب کہتے ہیں۔ اسے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ابدم بما۔ اگر آپ اقلاب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ گزشتہ کلاسز میں سے کوئی بھی ایک لیکچر اٹھا کے سن سکتے ہیں جس پہ آپ کو ہیڈنگ نظر آئے۔ قدمت، یہ ہے موٹا قاف، اور دال کے اوپر شد آنے کی وجہ سے کسی حد تک جھٹکا پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ شد کے اندر ساکن بھی ہوتا ہے یعنی کہ جزم بھی ہوتا ہے اور حرکت بھی ہوتی ہے۔ تو اسے ہم کیسے پڑھیں گے؟ قدمت موٹا قاف۔ ایدیہم، یہ یا لین ہے تو ہم نے پڑھا ای، یہ یا مدہ ہے تو ہم نے پڑھا دی، ای دی۔ یہ ہے فرق یا مدہ میں اور یا لین میں۔ واللہ علیم بالظالمین، یہاں بھی تنوین کے بعد با آ گیا تھا تو تنوین میم میں بدل گیا ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون، ان الموت الذی، پھر سے نون کے اوپر شد آنے کی وجہ سے نون پہ غنہ ہوگا۔ غنہ کیسے ادا کریں گے؟ ان الموت الذی، یہ واو لین ہے اور یہ یا مدہ ہے۔ تفرون، واو ساکن سے پہلے حرف پہ پیش آ جائے تو وہ واو مدہ ہوتا ہے۔ یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو وہ یا مدہ ہوتا ہے، اور الف سے پہلے زبر آ جائے تو وہ الف مدہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، منہ فإنہ، اچھا یہاں پہ نون ساکن کے بعد ہاں آنے کی وجہ سے نون کے ساتھ ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا، یعنی کہ نہ اخفا، نہ ادغام، نہ اقلاب، بلکہ اظہار کرنا ہے، ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ منہ، رکنا نہیں یہاں پہ۔ فإنہ، شد آ گئی ہے تو آپ نے غنہ کرنا ہے۔ ملاقیکم، اچھا جی یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے۔ ثم تردون الی عالم الغیب، ثم غنہ کرنا، آپ نے دھیان دیا میں نے غنہ کیا ہے، لیکن اگر آپ اس کو میم کو لمبا کریں گے تو آپ غلط کر دیں گے، یعنی کہ ثم ایسے نہیں پڑھنا، آپ نے پڑھنا ہے ثم تردون الی۔ اب نوٹس کیا آپ نے نون کو بھی میں نے لمبا نہیں کیا کیونکہ نون کے اوپر زبر ہے، تو آپ نے بھی زبر کو زیر اور پیش کو لمبا نہیں کرنا۔ الی عالم الغیب، ٹھیک ہے، عالم الغیب، غین جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے
تو غین کو موٹا کر کے پڑھیں گے غیبی، والشہادتی فینبئکم بما. میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو یہاں پہ اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی کہ یہاں پہ ہونٹ بند ہو جائیں گے. کیسے؟ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. عین کے باز کے اوپر آپ نے عین کی ساؤنڈ یا عین کے مخرج پہ آپ نے خاص دھیان دینا ہے. اگر اس کو آپ پڑھیں گے تعملون تو وہ بالکل ہی غلط ہو جائے گا. تو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ تعملون. یا ایہا الذین آمنوا. اچھا جی، یا اس پہ مد ہے. اس مد کی مقدار 3 حرکات عربیہ کے برابر ہے، تو اسے ہم 2 سے 3 سیکنڈ کی لمبا کریں گے، یعنی کہ یا ایہا الذین آمنوا. پھر سے مد آ گئی ہے تو ہم اس کو مد ادا کرتے ہوئے اس کو لمبا کریں گے. اذا نودیا. اچھا جی، اذا الف سے پہلے زبر آنے کی وجہ سے الف مدہ ہے تو اسے کھینچ کے پڑے گی، یعنی کہ اذا. پھر نودیا، واو ساکن سے پہلے پیش آنے کی وجہ سے واو مدہ ہو جائے گا. للصلاة من یوم الجمعۃ. من یوم الجمعۃ ادغام بالغنہ، اور عین کی آواز کلیئر کر کے نکالنی ہے. فسعوا. فسعوا نہیں پڑھنا آپ نے، فسعوا پریکٹس کریں. الی ذکر اللہ وذروا البیع. لفظ اللہ سے پہلے زیر آنے کی وجہ سے ہم نے لفظ اللہ کو باریک پڑھا، اور بیع اس پہ وقف کرنے کی وجہ سے عین ساکن ہو گیا، اور عین کی آواز کو کلیئر کر کے پڑھنا ہے. ذالکم خیر لکم. یہاں پہ ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہے. ان کنتم تعلمون. ٹھیک ہے، یہ اخفاء کا قاعدہ ہے. یہ نون کو یہاں پہ ہم نے چھپایا ہے. اخفاء کیسے ہوتا ہے آپ کسی بھی کلاس کو دیکھ سکتے ہیں پیچھے، جہاں پہ آپ کو لیبل مل جائے اسے اوپن کر کے اس قاعدے کو ڈیٹیل سے سیکھیں. اس کی ڈیٹیل ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی. تعلمون پڑھنا ہے، تعلمون نہیں پڑھنا. آیت نمبر 9 تک ہم نے پڑھ لیا، یعنی کہ آیت نمبر 7، 8 اور 9 اتنا کافی ہے. تو اب ہم اس کو قرات کے ساتھ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. تو چلیں اب چلتے ہیں بورڈ کی طرف. آج ہمارے پاس کیا ہے خاص پڑھنے کے لیے؟ آج ہم پڑھیں گے حروف معجمہ، حروف مہملہ اور حروف معجمہ کے بارے میں. ٹھیک ہے، اب نوٹس ہیں تو نوٹس میں ساری انفارمیشن آ جاتی ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے حروف مہملہ کسے کہتے ہیں اور حروف معجمہ کیسے کہتے ہیں. سب سے پہلے آپ ہیڈنگ دیں گے حروف
मुहमला की, हरूफ मुहमला। हरूफ मुहमला किसे कहते हैं? बे नुक्ता हरूफ को हरूफ मुहमला कहते हैं। बे नुक्ता यानी कि नुक्ते के बग़ैर वाले जो हरूफ हैं। ये हा अरबी स्टाइल से लिखी जाती है, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें भी ये हिसाब है। बे नुक्ता हरूफ को हरूफ मुहमला कहते हैं। जैसा कि नुक्ते के बग़ैर वाले हरूफ कौन कौन से हैं, पूरी आपने लिखनी है। बे नुक्ता हरूफ को हरूफ मुहमला कहते हैं, जैसा कि हा, जैसा कि सीन, जैसा कि दाल, जैसा कि या, बल्कि या पे आ जाता है आइन। ये इस तरह के जितने भी हरूफ हैं वो सब हरूफ मुहमला हैं। अब दूसरी डेफिनेशन क्या है हमारे पास? हरूफ मोजमा किसे कहते हैं? हरूफ, हेडिंग कैसे लिखेंगे हम? हरूफ मोजमा। ये अरबी स्टाइल में हा डालिए मैंने, आप चाहें तो इसको सीधी हा भी डाल सकते हैं। हरूफ मोजमा किसे कहते हैं? नुक्ते बा नुक्ता हरूफ को, बे नुक्ता नुक्ते के बग़ैर, बा नुक्ता नुक्ते के साथ, बा नुक्ता हरूफ को हरूफ मोजमा कहते हैं। जैसा कि बा, जैसा कि ता, जैसा कि सा, जीम, ठीक है, ज़ो। इसी तरह जितने भी नुक्ते वाले हरूफ हैं उनको हरूफ मोजमा कहते हैं, और जितने नुक्ते के बगैर हरूफ हैं उनको हरूफ मुहमला कहते हैं। आगे आपके पास एक और चीज़ है सीखने के लिए, जवाहिरुल हरूफ किसे कहते हैं? जवाहिरुल हरूफ लिखने का तरीका सीखिए। ये जवाहिरुल हरूफ, ठीक है। आगे इसकी डेफिनेशन ये है, तरतीब हरूफ और कलिमात बनाते वक्त हरूफ का जो हिस्सा लिखने में आता है इसे जवाहिरुल हरूफ और रऊसुल हरूफ कहते हैं। जैसा कि तर, कौन सा हिस्सा हमने मुकम्मल लिखा है? रॉ, इसको हाफ नहीं कर सकते। जैसा कि बद, इसमें दाल है। जैसा कि हस, ठीक है। जो हरूफ मुकम्मल लिखे जाएं, जिनका आधा हिस्सा ना लिखा जाए, उनको जवाहिरुल हरूफ कहते हैं। फिर से सुने इसकी डेफिनेशन, अगर आप लिखना चाहते हैं तो अपने पास लिख लें। तरतीब हरूफ और कलिमात बनाते वक्त हरूफ का जो हिस्सा लिखने में आता है इसे जवाहिरुल हरूफ और रऊसुल हरूफ कहते हैं। इसे रऊसुल हरूफ भी कहते हैं। रऊसुल हरूफ कैसे लिखते हैं? रऊसुल हरूफ, ठीक है। ये इसकी मिसाल में आपने क्या लिखा है? तर, बद, हस, गौर वगैरह। इसमें जो हिस्से लिखने में आए हैं जैसे कि ता, बा, हा, गैन, ये जवाहिरुल हरूफ हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे हरूफ हिज्जा के बारे में, और फिर से हम इंशाल्लाह इसके बाद मखारिज पे जाएंगे। मखारिज का मुकम्मल बयान पढ़ेंगे, अलिफ से लेके या तक तमाम मखारिज हम डिस्कस करेंगे कि कौन से मखरज कहाँ से निकलते हैं। हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।